اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النجم مرض کر چکا ہوں، 3 صورتیں ہم نے پڑھ لی اس گروپ کی۔ سورۃ قاف وہ جامع ہے، منفرد مزاج کی، پھر سورۃ الزاریات اور سورۃ الطور یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں۔ اس میں آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی رسول کا تذکرہ، اس میں جو بھی ہے یا قیامت کے احوال، جنت اور دوزخ، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ جوڑا ہے سورۃ النجم اور سورۃ القمر۔ اس میں بعض مضامین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے۔ اور عجیب بات یہ، مشابہت یہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا پھٹ جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، یہاں ستارے کا گرنا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے۔ یہ ہوا کے ساتھ، ہوا جو بنتا ہے فعل ماضی، تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا، نیچے کو اترنا، اور ہوا یہوا اس کے بعد یہ ہوائے نفس، خواہش نفس، اس سے مضارع یہوا بنتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارہ گرتا ہے، گر سکتا ہے، ہمارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور نوٹ کیجئے گا یہ اس کا مثنیٰ جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورہ تکویر میں، وہاں بھی صاحبکم کا لفظ آتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا، وہ تو ایک عالم امر کی شے ہے، اور اس وحی کو آپ اپنے ان کاموں سے نہیں سنتے تھے، وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے۔ وہ تو یہ کہ حضرت دحیہ کلبی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی۔ ہم نے السنہ وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، السنہ ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا۔ آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی۔ پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، تو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی، تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا اس میں۔ تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے۔ کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس شے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا 7ویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری گنجائش، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے، بے سوز تجلا بے سوزت پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اب آگے آپ کا کام۔ اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے
کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ روایت ہے نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس تابعی نے سنا، یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے۔ تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ، یہ حدیث ہے، احسن الحدیث، اللہ الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں۔ اس حدیث کا یہ حدیث اللہ، اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے۔ تو ان کی ملاقات ثابت ہے۔ اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے۔ ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور والا ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القویٰ، ذو مرۃ، وہ بڑا زور آور ہے، فاستویٰ، وہ سیدھا ہوا، وہو بالافق الاعلی، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی۔ وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت۔ وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا۔ شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے، جو بھی منظر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل، اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے، تو پھر وہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو۔ اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔